میں حلفیہ کہہ کے کہہ سکتا ہوں کہ جو قربانیاں ہماری فوج کی اس ملک کے لیے ہے وہ قربانیاں کوئی اور نہیں دے سکتا. ان کی قربانیوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس حساب سے ہمیں ملک کی ترقی اور کامیابی میں ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں ملک کا اگر اس ملک کو لے کے چلنا ہے تو سب کو ساتھ مل کے ہی لے کے جانا پڑے گا. کوئی اکیلا اگر یہ سوچتا ہے کہ میں لے کے جاؤں گا یہ پاسبل نہیں ہے. شہید تو اپنے درجے پر اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے خوشی سے اپنے سینے پر یہ تمغہ سجا لیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ شہید ہونے والا ایک شخص اکیلا شہید نہیں ہوتا. اس کی فیملی، اس کے بچے پوری عمر یہ قرض اتارتے ہیں اور ہم ان کا احسان کبھی نہیں اتار پاتے. وہ شہداء، ان کی فیملیز جنہوں نے اپنی اولادیں اس وطن پہ قربان کی ہوں، وہ آپ یقین کیجئے ہم بھی اپنے محاذ پر ہمیشہ تیار ہیں اس وطن پہ قربان ہونے کے لیے. مجھے پچھلے سال کی عید یاد آئی. پچھلے سال کی عید میں نے مخالفت میں بارڈر پر منائی تھی. ان جوانوں کے ساتھ منائی تھی کہ جن کے بچے بھی ہیں، جن کی مائیں بھی ہیں، جن کی بہنیں بھی ہیں، جو چاہتے ہوں گے کہ گھر پر عید منائیں لیکن نہیں مناتے. کیوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے عید منا سکیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد زمین میں، آسمان میں اور سمندر میں الحمدللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. جب حسین کو شہید کیا گیا تو اس کو باغی کہا گیا. اس وقت جو نیوز پھیلائی گئی، فیک نیوز جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ باغی مارا گیا. اسلام کے سب سے بڑے شہید کو باغی کہا گیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ باغی نہیں، وہ اصل میں شہید تھا. تو یہ جو ہمارے جوان، چاہے پولیس سے ہو، چاہے وہ فوج سے ہو، کسی بھی اور سیکورٹی کے ادارے سے ہوں، جب وہ قوم کے لیے جان دیتے ہیں تو پھر وقت کا یزید اٹھتا ہے اور وہ اس شہید کو باغی کہتا ہے، اس شہید کو قوم کا دشمن کہتا ہے. اب اس شہید کے لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی شہادت کا مان رکھیں. آج بھی کسی کی ماں کے پیٹ میں کرنل شیر خان پڑھ رہا ہوگا، اس کو امید دیں، اس کو بتائیں کہ نہیں، اگر تو اپنا بیٹا اس قوم پہ، اس دھرتی پہ قربان کرتی ہے یا کرنے کے لیے تو اس کو فوج میں بھیجتی ہے، پولیس میں بھیجتی ہے، تو مایوس مت ہو، یہ قوم تیرے ساتھ کھڑی ہوگی. جو کام ہمارے لیے ہمارے شہید کر گئے اور جو کام ہمارے لیے ہمارے غازی کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ تقریب تو کیا، ایسی ہزاروں تقریبیں ہوں، وہ بھی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو مرتبہ ہمارے شہید حاصل کر چکے ہیں. میں جس طرح آپ سب کہہ رہے ہیں کہ شہداء کا بہت شکریہ، میں اس قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو شہداء سے اتنی محبت کرتی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے شہداء کے بارے میں بہت کچھ کہا، ہم نے شہیدوں کے بارے میں بہت کچھ سنا، لیکن ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہوگا جو ابھی حیات ہیں اور سرحدوں کے نگہبان ہیں. اور جو شہداء ہیں ان کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جتنا بھی کچھ کہہ لیں شاید کہ کم پڑ جائیں گے، کیونکہ شہداء کی قربانیاں ہیں تو آج آپ اور ہم زندہ ہیں. ہم ہمیشہ ایک شعر کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لیکن اس میں چھپا ہوا جو ایک بہت ہی گہرا میسیج ہے وہ شاید ہم سمجھ نہیں پاتے جب ہم کوئی بھی جملہ منہ سے نکالتے ہیں. آج میں، آپ اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں کیونکہ جو ہمارے جوان ہیں وہ سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو شہیدوں کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے اعزازات ہیں، انعامات ہیں کہ ان کو تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ رزق اپنی طرف سے دیا جا رہا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 70 افراد کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں، جو میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جو شہداء کے اہل خانہ ہیں ان کو ہماری اشد ضرورت ہے، جنہوں نے یہ غم اٹھایا ہے اور وہ ان کے بغیر اس دنیا میں موجود ہے. پلیز ان کا خیال رکھیں، ان کی داد رسی کریں. ان کو کمی نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ ان کا کوئی پیارا آپ کے پاس سے چلا گیا. اور یہ حق ہے شہداء کا کہ ہم ان کو اپنے ہر لمحے میں یاد رکھیں. انہوں نے اپنا لہو دیا ہے تو آج ہم حق کی آواز بھی بلند ہوئی اور پاکستان کا پرچم بھی اونچا. وہ تمام لوگ بھلے وہ آرم فورسز سے ہیں یا پولیس فورسز سے ہیں جنہوں نے حق کی راہ میں اپنی جان نچھاور کی اس ملک کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جنہیں وہ ڈائریکٹلی جانتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے وطن کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ان کا شکریہ تو الفاظ میں کبھی ادا نہیں کیا جا سکتا، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اپنے کسی پیارے کے دنیا سے چلے جانے کے لیے. اے پتر ہٹاتے نہیں ویکھدے کی لبدی پھرے بازار کڑی. یہ اس ماں کو، اس بہن کو اور اس بیٹے کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے جو اپنے باپ کو، اپنے پیارے کو، اپنے بھائی کو کھو دیتے ہیں. تو میں پاک فوج کو، ہماری جو آرمی ہیں،
ہماری دیوی ہے پاک فضائیہ، ان تمام کے جو اہلکار ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گی. اور یوم تکریم شہداء کے موقع پر جو شہداء کے لواحقین ہیں، ایک بچی میرے پیچھے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور ان کو دیکھ کے میں بھی روئے چلے جا رہی تھی. تو ان کو میں ان کے جذبے کو، ان کی ہمت کو بہت سلام پیش کرتی ہوں. جتنے بھی شہید ہیں ان کے گھر میں کوئی بھی عید آئے، بقرہ عید آئے، کوئی بھی تہوار آئے، میرے خیال میں 10 12 15 سال تک وہ اس کمی کو پورا کر ہی نہیں سکتے. اور میں ایک دفعہ پھر بولوں گا، بہت بڑی قیامت ہے. ہمارے وہ زخمی جو آج اپنے جسم کے اعضاء سے محروم ہیں، فورسز کے جوان، چاہے وہ آپ جا کے دیکھیں اسپائنل کارڈ کا ڈیمیج کیا ہوتا ہے، وہ نہیں چل سکتا زندگی بھر. کون پوچھتا ہے جا کے؟ اور اس کے بعد آپ ان کا مذاق اڑائیں گے یا آپ اپنے شہیدوں کا مذاق اڑوا رہے ہیں. تو میں پھر یہی بات بولوں گا، ہمیں اپنے زخمی شہداء کا احترام کرنا چاہیے. وہ ہمارا فخر ہے، ہمارا پراؤڈ ہے. ایک دفعہ پھر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. جو بچے جب شہید ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کی شہادت کے اوپر جب سوال اٹھایا جاتا ہے یا ان کے مجسمے، جیسے کرنل شیر خان کا مجسمہ جب جلایا گیا، میں ذاتی طور پر اس وقت پاکستان میں نہیں تھا، لیکن میں یہ ویڈیو جب دیکھ رہا تھا تو میں بھی یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ میں اتنا افسردہ ہوا یہ ویڈیوز دیکھ کے کہ وہ آرمی جس سے ہمارا رومانس ہے، مطلب وہ آرمی جس کے لیے ہر پاکستانی اپنی جان و مال کا نذرانہ دینے کے لیے کبھی سوچتا نہیں ہے دوسری دفعہ. یار اس آرمی کے ساتھ ہم لوگ، ہمارے کچھ گمراہ لوگ یا کچھ مس گائیڈڈ لوگ جو کسی وجہ سے مس گائیڈ ہو گئے ہیں، وہ ایسے پتھراؤ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. لٹرلی آئی واز کرائنگ واچنگ دیٹ ویڈیو. اور اتنا افسوس ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ کے. جن لوگوں نے پاکستان کی خاطر اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنی فیملیز، کوئی بھی چیز سوچا نہیں سیکریفائس کرنے سے پہلے، ہمیں ان کے لیے سوچنا ہے. ان کی فیملیز آج جو یہاں پہ بیٹھی ہیں، ہم نے ان فیملی کے ممبرز کے لیے سوچنا ہے.